یا صلو علی مصطفیٰ. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج عرب امارات میں رمضان المبارک کی 7ویں شب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، روزوں کو، نماز تراویح کو، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. 6 پاروں کی تلاوت، منتخب آیات کی تفسیر اور ان صورتوں کے خلاصے ہم نے سنے اور سمجھے. اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق دے. 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ الانعام اور سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ یہ 7ویں پارے میں موجود ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل اسی پارے کی منتخب آیات کی تفسیر اور اس کا خلاصہ سماعت کریں گے. 7ویں پارے میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کے کفارے کو بیان فرمایا ہے. مزید کچھ آگے چلتے ہیں تو حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور حالت احرام میں کن چیزوں کی اجازت، کن چیزوں سے منع ہے، کون سا شکار حلال ہے اور کون سا شکار حرام ہے، اس کا بیان ہے. اور چوتھے رکوع میں پروردگار عز و جل نے کثرت سوال سے ممانعت فرمائی ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پروردگار عز و جل نے احسانات کیے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جن معجزات سے نوازا، ان معجزات کا بیان ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں پر جو آسمان سے دسترخوان اترا تھا، اس کا بیان ہے. سورۃ الانعام، انعام کا مطلب ہے مویشی. چونکہ اس صورت میں آیت نمبر 36 میں اور آیت نمبر 38 میں مویشیوں کا بیان ہے. کون سے مویشی؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ وہ پہلی صورت ہے جو ترتیب کے اعتبار سے مکی صورت ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ وہ مدنی ہے، سورہ آل عمران مدنی ہے، سورہ نساء مدنی ہے، سورہ مائدہ مدنی ہے. سورہ آل عمران یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکی ہے. تو یہ پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ کے احوال اس وقت کیا تھے، اور اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگوں کے اندر خرابیاں کیا تھی. تو ان میں خرابی یہ تھی، ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو اس کی ممانعت. اسی طریقے سے وہ جانوروں کو اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، مشرکوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. انہوں نے اپنے جانوروں میں تقسیم کی ہوئی تھی کہ یہ جانور فلاں بت کے ہیں، یہ جانور فلاں بت کے ہیں، یہ جانور فلاں بت کے ہیں. تو وہ مویشیوں اور جانوروں کو انہوں نے مختلف بتوں کے نام پر کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مویشیوں کا ذکر ہے اس صورت میں، اور مویشیوں کو عربی میں انعام کہتے ہیں، لہٰذا اس صورت کا نام سورۃ الانعام ہے. تفصیل کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلال 7ویں بھائی پارے فیس بک کا لنک نہیں شاید چل رہا، نہیں یہاں چل سے رہا، تو ہاں میرے خیال میں تو نہیں. لائیو آن فیس بک لکھا ہوا تو آ رہا ہے میرے پاس. لائیو آن فیس بک، لیکن وہ ہاں آپ وہ میرے پیج پر ہے. فیس بک لائیو جو ہے نا وہ میرے ٹھیک پیج پر ہے، میری آئی ڈی پر نہیں ہے، میرے پیج پر لائیو ہے. بلال احمد مدنی آفیشل یہ پیج کا نام ہے. اس پر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ مل جائے گا جو سلسلہ لائیو چل رہا ہے. اور اگر آپ کو مل جاتا ہے عبداللطیف بھائی تو وہ لنک آپ وہاں سے کاپی کر کے اور چیٹ میں شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ سب بھی مزید آگے کسی کو دینا چاہیں تو دے سکیں. جی ضرور صلو علی انشاءاللہ. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے بڑے ہی خوبصورت الفاظ سے، یعنی دلوں میں اتر جانے والے الفاظ. قرآن پاک کا تو ہر لفظ ہی دل میں اتر جانے والا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی جن کو پڑھ کر، جن کو سن کر، جسے کہتے ہیں نا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لفظ ہی دل میں اتر جانے والا ہے. کچھ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
اور جب انہوں نے سنا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ جو حق کو پہچانتے ہیں اور حق کو جاننے کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے ساتھ سنتے ہیں، تو جب پروردگار عز و جل کا یہ کلام ان پر پڑھا جاتا ہے، جب ان آیتوں کی تلاوتیں ان پر ہوتی ہیں، جب عذابات کی آیتوں کا بیان ہوتا ہے یا جنت کی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بیان ہوتا ہے یا پروردگار کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، تو جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں۔ یقولون ربنا، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں نیک لوگوں میں، گواہوں میں لکھ دے۔ خاص طور پر اگر اس کے میں شان نزول کی بات کروں تو یہ نجاشی بادشاہ ایک گزرا ہے جو کہ مذہباً عیسائی تھے، مگر ان کی اداؤں سے ایسا لگتا ہے اور ان کے واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسلام سے محبت کری اور اسلام قبول کر لیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا، اور یہ ایسے بادشاہ ہیں، نجاشی بادشاہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا جنازہ بالکل سامنے موجود نہیں تھا، بلکہ دوسرے ملک میں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہر میں ہوتے ہوئے نماز جنازہ پڑھایا۔ مگر بات یہ ہے کہ درمیان کے تمام پردے اٹھا لیے گئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ سامنے ہی پڑھایا۔ تو یہ نجاشی بادشاہ کے پاس جب مسلمان پہنچے تو اس نے خود کہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمیں قرآن سناؤ، تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ تو جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار میں جو 70 لوگ تھے، یا اس کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب قرآن پاک سن کر رو رہے تھے۔ اسی طریقے سے نجاشی بادشاہ کے جب 70 آدمی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، تو بھی یہ رو رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کسی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے ہیں یا اسلام کا پیغام ان کے پاس گیا تو قرآن پاک کی آیات سن کر ان کے دل نرم ہو گئے، رقت قلبی ہو گئی۔ اور ایک تعداد ان کی بھی ہے کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لانے سے پہلے کفر کی تاریکیوں میں تھے، جو اہل کتاب نہیں تھے، یا مشرک تھے یا کافر تھے، مگر جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، اب جب ان کے پاس قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جاتی تو یہ ساری رات رو کر گزار دیتے۔ کبھی کبھی یہ خود اپنی تلاوتوں میں روتے رہتے، کبھی تلاوت کرتے ہوئے روتے رہتے، کبھی تلاوت سنتے ہوئے روتے رہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک سے ہم ایسی محبت کریں کہ جب ہم اس کو پڑھیں یا سنیں تو ہمیں رونا آئے۔ اس کا ایک میں آپ کو طریقہ یہ بھی عرض کروں گا کہ قرآن پاک جب سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل رقت بھی نصیب ہوگی۔ پھر آدمی یہ دیکھے کہ اس کے دل میں رقت قلبی کس وجہ سے آتی ہے۔ کسی کو جب عذاب کی بات ہو، خوف کی بات ہو، ڈر ہو، تو پھر وہ روتا ہے، تو وہ ان آیات کی خاص تلاوت کرے۔ کسی کو جنت کا جب ذکر سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا دل جنت کی طرف کھینچتا ہے تو اس کی آنکھیں بہتی ہیں۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں والی آیتوں کو پڑھ کر اس کو رقت قلبی نصیب ہوتی ہے، تو کسی کو یہ والی آیتیں پڑھ کر رقت قلبی ملتی ہے جس میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور جب توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، تو وہ خوشی کے مارے روتا ہے کہ میں پہلے گناہ گار تھا، اب توبہ کر لی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو جہاں جیسی کیفیت بنتی ہو، بالکل رونا چاہیے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، کہ یہ رونا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں اس بات کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ تم دین پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ تم زیادہ سمجھدار ہو یا دین اسلام بیان کرنے والے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سمجھدار ہیں؟
پروردگار عز و جل نے جو نازل کیا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا تم جانتے ہو تمہارے حق میں کیا بہتر ہے؟ تو جو اللہ نے بیان کیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام چیزوں سے بچو، حلال چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ تو اس کی ممانعت کی گئی ہے اور کہا گیا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور کھاؤ جو اللہ تعالی نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے وہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تم ایمان والے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالی مواخذہ نہیں فرماتا تمہاری لغو قسموں پر۔ یہاں سے قسموں کا بیان ہے کہ قسم جو ہوتی ہے وہ مختلف طرح کی قسم ہوتی ہے، جیسے ہم بھی آپس میں کبھی کبھی بات کرتے ہوئے قسم کھا لیتے ہیں، یار اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم سے میں نے یہ نہیں کیا، قسم سے میں نے یہ کیا ہے۔ تو کون سی قسم ہے جو شرعی قسم ہے، کون سی قسم وہ قسم ہے جس پر کفارہ ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو دیکھیے قسم جس پر کفارہ ہوتا ہے، قسم جس پر کفارہ ہوتا ہے اور وہ قسم جس پر کفارہ نہیں ہوتا، اس کو سمجھ لیں کہ کون سی قسم ہے جس پر کفارہ ہے اور کون سی قسم ہے جس پر کفارہ نہیں ہے۔ تو وہ قسم جس کا تعلق ماضی سے ہو، پاسٹ کی بات ہو، یار اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ وہ کام کیا ہے، تو قسم کھائی اور جھوٹی قسم کھائی تو گناہ گار ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہے۔ جو بھی ماضی کے متعلق قسم ہے، اگر تو سچی قسم کھائی ہے تو ٹھیک ہے، اول تو قسم نہیں اٹھانی چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر قسم کھا لی ہے تو دیکھا جائے گا کہ قسم سچی ہے یا جھوٹی۔ تو اگر کسی قسم کا تعلق ماضی سے ہے، پاسٹ والی بات ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے تو گناہ گار ہوگا لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر قسم کھاتا ہے آئندہ آنے والے فار فیوچر، مستقبل کے حوالے سے کوئی قسم یاد کرتا ہے یا کوئی قسم کھاتا ہے کہ قسم سے میں کل آپ سے آتا ہوں اور آپ سے ملتا ہوں، اور وہ کل نہیں آیا، تو اس نے اگلے دن کی قسم کھائی، فیوچر کے کسی معاملے کی قسم اٹھائی اور اس قسم کو پورا نہیں کیا، تو یہاں یہ حانس ہو جائے گا۔ حانس کا معنی ہوتا ہے قسم توڑنے والا، یہ قسم توڑنے والا ہوگا اور اس پر اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ قسم سے آئندہ میں کبھی تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اب اگر کل شکل دیکھ لے گا تو حانس ہو جائے گا۔ کوئی قسم کھا لیتا ہے اپنے ماں باپ کے حوالے سے کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، معاذ اللہ، تو قسم تو اس نے کھا لی لیکن کیا وہ اس کو یہ قسم پوری کرنی ہے؟ تو یاد رکھیے اگر کوئی گناہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا معاذ اللہ، یا میں کل کو تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تو مسلمان سے بات چیت بند رکھنا یہ منع ہے، نماز کے حوالے نماز کو چھوڑنا یہ منع ہے، ماں باپ سے بات چیت بند رکھنا یہ منع ہے، بہن بھائیوں سے بات چیت بند رکھنا یہ منع ہے۔ تو اگر کوئی گناہ کے کام کی قسم کھا لے تو قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، قسم توڑ دی جائے گی اور کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی مباح کام کی قسم کھائی ہے، کسی عام سی بات کی قسم کھائی ہے، تو اس بہتر یہ ہے کہ اس کام کو پورا کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے قسم توڑنی پڑی اور اس نے قسم کو توڑ دیا، یعنی جو قسم کھائی تھی اس کے علاوہ کچھ کیا، تو اب یہاں اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، اس کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ جو فیوچر میں، مستقبل کے زمانے میں قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائی اور اب اس کو پورا نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، تو اس کو کفارہ دینا ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس طرح کا کھانا۔ تو جیسا کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ والا کھانا مسکینوں کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یعنی 10 مسکینوں کو دو کا جوڑا دلا دے، قمیص شلوار یا کوئی بھی جس کے پیئر بنتا ہو۔ او تحریر رقبہ، یا پھر غلام آزاد کرنا۔ تو غلام آزاد کرنے کا آپشن تو نہیں ہے، تو باقی 2 آپشن رہ گئے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ فمن لم یجد، اور اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو، وہ یہ چیزیں نہ پاتا ہو، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے۔
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا اگر تم قسم کھا لو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیاتیں تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب، جوا اور بت اور پانسے یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. شراب اور جوا تو ہم سمجھتے ہیں، بت وہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے معاذ اللہ، والازلام اور یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جس سے یہ گندا کھیل کھیلا کرتے تھے، غلط کھیل کھیلتے تھے. اللہ نے فرمایا ان کے حوالے سے رجسم من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں. رجسن یہ ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے، جوا بھی ناپاک ہے، اور بت بھی ناپاک ہیں، اور ان کے کھیل بھی ناپاک ہیں. فجتنبوہ، تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو ایمان والے شراب سے بچو، جوئے سے بچو، یہ شیطانی کام ہے. بتوں سے اللہ کا شکر ہے ایمان والے بچے ہوئے ہیں، لیکن کہیں کہیں شراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں جوئے میں پھنس جاتے ہیں. جوا صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ ٹیبل کے گرد 50 لوگ بیٹھے ہوں یا 5 لوگ بیٹھے ہوں اور سب پیسہ بیچ میں رکھیں اور جو جیت جائے اس کو ایک کو مل جائے. صرف یہی جوا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری جوئے کی مثالیں عام ہو چکی ہیں اور جوئے کے طریقے عام ہو چکے ہیں. میں خود حیران ہوں کہ آئے دن نئی سے نئی لاٹری آتی رہتی ہے کہ جناب سب 50 روپے کا یہ کوپن لیں، صرف کوپن ہے 50 درہم کا، اور جو جیتے گا اس کو 5 ملین مل جائیں گے، جو جیتے گا اس کو 1 ملین مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ جوا تو ہے کہ سب نے تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا ہے اور کوئی ایک جیت گیا تو اس کو اٹھا کر دے دیے. تو یہ جوا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں اور کرکٹ میچ کھیلنے میں ہر ٹیم 2,000 3,000 درہم ملاتی ہے یا 1,500 درہم ملاتی ہے. جو ٹیمیں جیت جاتی ہیں آخر میں ان کو سارے کے سارے پیسے ان کو مل جاتے ہیں، یا جو فرسٹ نمبر پر آنے والی ٹیم ہے اس کو زیادہ ملتے ہیں اور جو رنر اپ ہے اس کو تھوڑے کم ملتے ہیں. تو یہ بھی جوا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور کہا رجسن من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے اور شیطانی کام ہے. فجتنبوہ، تو اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان، بے شک جو شیطان تو یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان بغض، عداوت، دشمنی یہ ڈال دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے. ظاہر ہے کہ جو شراب پینے والا ہے وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، جو جوئے کھیلنے والا ہے وہ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تو وہ نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. تو ان کاموں سے بچنے میں ہی عافیت ہے. اللہ تعالی ہمیں پابندی نصیب فرمائے. آخری لائن میں دیکھیے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک چیز سے. وہ کیا چیز ہے؟ من الصید، شکار سے. من الصید تنالہ ایدیکم، وہ شکار جو تمہارے بالکل ہاتھوں میں آ چکا ہے. ورماحکم، اور تمہارے نیزوں کے پاس آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شکار سے آزمائے گا. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ پہچان کروائے، پروردگار عز و جل یہ جان لے. اللہ تو جاننے والا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھائے. کیا دکھائے؟ من یخافہ بالغیب، کہ کون ہے جو اللہ سے تنہائی میں ڈرتا ہے. یہ واقعہ ہے کہ جب مسلمان حالت احرام میں جب سفر پر چلے تو حالت احرام میں شکار کرنا منع ہوتا ہے. اب ویسے کبھی کبھی شکار ہاتھ میں آتا ہے، اچھے پرندے ویسے کبھی کبھی نظر آتے ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، ان کے پاس تیر بھی ہیں. یہ آرام سے کسی بھی جو بھی جس پرندے کا یہ شکار کرنا چاہتے ہیں وہ پرندہ بھی ان کے سامنے اڑ رہا ہے. اور جس وقت کی یہ بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ سفر میں تھے تو جن پرندوں کا شکار یہ کرنا چاہتے تھے وہ پرندے اتنا قریب ہو گئے تھے کہ ہاتھ سے پکڑے جا سکتے تھے اور نیزوں سے پکڑے جا سکتے تھے. نیزہ چھوٹا ہوتا ہے، تیر کمان تو دور تیر چلاتے تو دور جا کر شکار کو لگتا ہے، لیکن نیزہ کتنا ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے 2 گز کا یا 1.5 گز کا نیزہ ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے بھی شکار پکڑا جا سکتا تھا اور ہاتھوں سے بھی پکڑا جا سکتا تھا. لیکن
تمام کے تمام مسلمان جو اس قافلے میں شریک تھے سب کے سب آزمائش پہ پورے اترے اور کسی ایک نے بھی شکار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہترین نمونہ تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب عز و جل سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار نہ کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو جان بوجھ کر قتل کرے گا یعنی شکار کرے گا، جان بوجھ کر ہرن کا شکار کیا، جان بوجھ کر کسی اور جانور کا شکار کیا، اچھا خشکی کے جانوروں کا شکار منع ہے، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کی سزا یا اس کی جزا یہ ہے کہ جیسا شکار اس نے کیا ہے ویسا ہی جانور اس کو حرم شریف میں قربانی کے لیے بطور دم دینا ہے۔ بطور دم عام طور پر بکرا دیا جاتا ہے، لیکن یہ والے جرم میں جو ہے وہ بکرا نہیں دینا، بلکہ یہ والے جرم میں کیا دینا ہے؟ جیسا شکار کیا ہے ویسا ہی جانور دینا ہے۔ اگر ویسا جانور نہیں ملتا تو اس جانور کی قیمت، اور وہ قیمت مسکینوں کو دے دی جائے، یا مسکینوں کو اس سے کھانا کھلا دیا جائے، یا مثال کے طور پر اس جانور کی قیمت بنتی ہے 5,000 ریال، تو 5,000 ریال کا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 5,000 ریال میں جتنے مسکین کھانا کھا سکتے ہیں، 5,000 ریال میں جتنے مسکینوں کا صدقہ فطر ہو سکتا ہے اتنے ہی مسکینوں کو کپڑا پہنا دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے، یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے، یا پھر نہیں، صرف کھانا کھلانے کا آپشن ہے، کپڑا پہنانے کا یہ آپشن نہیں ہے، تو اس کی تصحیح کر لیجئے گا۔ میں بھی رجوع کرتا ہوں کہ کفارہ یہ ہے، بلکہ قرآن پاک کی میں آیت پڑھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، جزا یہ ہے کہ جیسا اس نے شکار کیا ہے ویسا ہی جانور یا تو دے، اور کون بتائے گا؟ جو ساتھ میں قافلے میں جو لوگ شریک ہیں اسی میں سے کوئی دو سمجھدار آدمی بتائیں گے کہ اس جانور کی قیمت اتنی ہے، تو اتنی قیمت ہدیم بالغ الکعبتی، ہدیہ ہو کعبے کی طرف یعنی حرم کی طرف، او کفارۃ طعام مساکین، یا مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، تو کتنے مسکینوں کو کھلائیں؟ اتنے پیسوں میں جتنے مسکین کھا لیں اتنے مسکینوں کو کھلانا ہے، او عدل ذالک صیاما، یا پھر اتنے ہی روزے رکھے، کتنے روزے رکھے؟ جتنے مسکین کھانا کھا سکتے ہیں اتنے ہی روزے رکھے۔ مثال کے طور پر جانور ہے 5,000 ریال کا، اب 5,000 ریال میں کتنے مسکین کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص کا آپ لیں 20 ریال کی، اگر آپ ایک میل لیں تو 5,000 ریال کو، یا 500 ریال آسانی کے لیے مرض کر دیتا ہوں، 500 ریال اگر آپ لیں تو 25 جو ہے وہ 500 ریال ہے تو 25 مسکین بنے، تو یا تو 25 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا پھر 25 روزے رکھ لیں۔ تو جیسا جانور شکار کیا ہے سزا بھی ویسی ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیذوق وبال امرہ، تاکہ یہ چکھے وبال امرہ، اپنے معاملے کا وبال اور مزہ چکھے جو اس نے غلطی کی ہے۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، اب جو دوبارہ اعادہ کرے گا، دوبارہ ایسی غلطی کرے گا، فینتقم اللہ من، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزیز، عزت والا اور انتقام لینے والا۔ ہاں، یہ اگلی آیت میں بیان ہوا، احل لکم صید البحر، تمہارے لیے جو سمندری جانور ہیں ان کا شکار کرنا تمہارے لیے حلال ہے، جس وقت کے حالت احرام میں ہو تو سمندر میں مچھلی پکڑ سکتے ہو، اس کا منع نہیں ہے۔ کون سا جانور کس جانور کا شکار حلال ہے؟ تو جو سمندری جانور ہیں ان کا شکار حلال ہے، اور جو خشکی کے جانور ہیں ان کا منع ہے۔ یہ صرف حالت احرام کی بات ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جہاں 100 آیتیں مکمل ہوتی ہیں، چوتھے رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو وہ چیزیں مت پوچھو کہ اگر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ لا تسألوا عن اشیاء، سوال نہ کرو ان چیزوں کے متعلق، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو گے عنہا ان کے متعلق، حین ینزل القرآن، تو ابھی تو قرآن اتر رہا ہے، تو قرآن اتر رہا ہے، ابھی احکامات اتر رہے ہیں، سارے احکامات اترے نہیں ہیں، اور تم سوالات کی کثرت کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہاں دو طرح کے سوالات مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یہ بھی منع ہے اور اس طرح کے سوالات بھی منع ہے، میں دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک اس طرح کے سوالات کہ جن کے جواب کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، مثلا اس وقت کے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ اچھا آپ تو نبی ہیں،
آپ پر تو وہی آتی ہے، تو بتائیں میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ملے گی؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا بتائیے میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے والد کا نام حذیفہ یا حذافہ ہے۔ دوسرا شخص بھی کھڑا ہوا، میرا باپ کون ہے؟ تو جو لوگوں میں اس کا باپ مشہور تھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقیقت بتائی تو وہ نہیں تھا جو مشہور تھا، تو اس کو بڑی جو ہے وہ شرمندگی ہوئی۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو کہ اگر جواب دیا جائے تو تم کو برا لگے؟ یہ تو جانتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے دیا ہے، یہ تو رسول ہیں، غیب دان ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، پوچھو گے تو بتا دیں گے لیکن تمہیں برا لگے گا۔ دوسرا اس کا ایک اور شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کسی نے پوچھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حج فرض ہے تو کہا کیا ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ پھر پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور بعد میں کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال، تو پھر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا، تو کیوں وہ بات پوچھتے ہو؟ حین ینزل القرآن تبدأ لکم، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہے تو جتنا بیان کیا جا رہا ہے اس پر عمل کر لو، زیادہ سوالات کرنے سے کیا ہوا؟ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے قوم تھی بہت سوالات کرتی تھی، ثم اصبحوا بها کافرین، مگر وہ کافر ہو گئے، زیادہ سوال کیے، جب ان کے انبیاء نے ان کو جوابات دیے اس پر عمل تو وہ کر نہ سکے، عمل نہیں کر سکے تو انکار کر بیٹھے کہ نہیں جناب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو کافر ہو گئے، تو تم ایسے مت بننا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر اس صورت کا اختتام فرمایا ہے، سورہ مائدہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مختلف معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا تکلم الناس فی المہدی وکہلا، کہ آپ ابھی جھولے میں تھے اور آپ نے کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت، کتاب توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پرندے کی مورت بناتے تھے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور جب اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور آپ جو ہے وہ کسی برس والے کو، کہ جس کے جسم پر سفید کالے دھبے ہوتے ہیں، اس کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو اس پر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور آپ مردوں کو جلایا کرتے تھے، زندہ کر دیا کرتے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ حقیقتاً تو یہ تمام فعل اللہ کے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور معجزات یہ معجزے عطا فرمائے تھے کہ آپ یہ کام کرتے تھے، مردوں کو جلانا، کوئی بھی مورت بنا کر اس میں پھونک مارنا تو اس میں روح کا آ جانا اور پرندہ بن جانا۔ اسی طریقے سے مادرزاد اندھا جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا تو اس کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے، اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کا یہاں پر بیان فرمایا اور کہا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا کہ یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی، اور پھر ان نعمتوں کا بیان ہے کہ جھولے میں کلام کرنا اور کتاب و حکمت، توریت، انجیل کا علم ہونا، اور یہ تمام معجزات۔ اور ایک اور معجزہ یہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ایک اور معجزہ یہ کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے ہاتھوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روک کر رکھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہ کر پائے، یہاں تک کہ جب اس دن پہنچے جس دن اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، اس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا لیے گئے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، اور جس پر چاہے انعامات فرماتا ہے، اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبیوں کے لیے معجزے ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دلوں میں ڈالا، الہام فرمایا حواریوں کے دلوں میں کہ انہوں نے کہا ان آمنوا بی و برسولی، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا رہے ہیں۔ قالوا آمنا، حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہیں کہ ہم بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا استطاعت اور طاقت رکھتا ہے آپ کا رب، ان ینزل علینا مائدۃ، کہ اتارے ہم پر ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، کہ آپ کا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ دسترخوان ایک آسمان سے اترے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، نرید ان ناکل منہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور جان لیں ہم کہ یہ سچ ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم گواہ ہو جائیں۔ یعنی ہم مسلمان تو ہیں، مگر دسترخوان کا اترنا، اس سے کھانا، تو اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ تو آپ پروردگار عز و جل سے دعا کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا، حضرت عیسیٰ نے یہ دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تو ہمارے بعد میں آنے والے اس دن کو عید کا دن منائیں گے۔ پروردگار تو ہمیں ایک نعمت عطا کر، آسمان سے دسترخوان اتار، جس دن وہ دسترخوان اترے گا ہم اس کو عید کا دن منا لیں گے۔ ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا۔ تو پتہ چلا، یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نعمت ملے تو اس دن کو عید کا دن منانا، یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم اس دن کو عید کا دن کیوں نہ کہیں؟ جب حواریوں پر دسترخوان اترے، دسترخوان والی نعمت اترے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ عیدن لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیوں عید کا دن نہیں ہوگا؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں تم پر نازل کروں گا، لیکن سنو، فمن یکفر بعد منکم، تو جو اس کے بعد کفر کرے گا، فانی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو پھر ایسا عذاب کروں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسا عذاب میں نے پورے جہانوں میں کسی کو نہ کیا ہوگا۔ اتار تو دیتا ہوں دسترخوان، پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حواریوں پر اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر دسترخوان اتارا۔ اس کے بعد یہ سورہ مائدہ کی اختتامی اور آخری آیات ہیں، اور آیت نمبر 118، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ، وہ بھی انہی آیات میں، مگر میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان کو کہا ہے کہ خدا کے علاوہ مریم کو اور عیسیٰ کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نہیں پروردگار، تو جانتا ہے میں نے انہیں ایسا نہیں کہا، حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے، مگر یہ تمام باتیں قرآن میں آ گئیں، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو خدا سے نہیں ملایا، تو عیسائی کیوں ملاتے ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، میں نے تو ما قلت لهم الا ما امرتنی، پہلی لائن دیکھیے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، پروردگار میں نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے وہ جو تو نے مجھے حکم فرمایا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، میں نے تو اتنا ہی کہا ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں جب تک تھا ان لوگوں میں تو میں گواہ ہوں، لیکن فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پروردگار تو ان پر ان کا رقیب ہے، ان کو مراقبہ کرنے والا ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو ہر چیز پر شاہد ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، مولا اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، مولا اگر تو انہیں عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو بڑا عزیز و حکیم ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا وہ مکالمہ یا وہ بات چیت جو اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ جب قربان جائیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ یہ آیات کی تلاوت کرتے، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، مگر جب یہاں پہنچے آیت نمبر 118 پہ، اور جب یہ پڑھا، ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ مولا اگر تو انہیں عذاب کر تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ تصور میں اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں حضور کی امت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے گریا ہے، رو رہے ہیں، اور ساری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تکرار کرتے رہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، الہی اگر تو انہیں عذاب کر تو یہ تیرے بندے ہیں۔
تو نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، اگر عذاب بھی کرے گا تو تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں بخش دے تو پروردگار تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی عذاب نہ دے، الہی نہ ہمیں دنیا میں عذاب دے، ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈال۔ الہی اگر تو ہماری مغفرت فرما دے تو تیرے کسی خزانے میں کوئی کمی نہ آئے، نہ تیری جنت میں کوئی کمی آئے۔ اے اللہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے اس آیت کی تلاوت میں ساری رات گریہ گزاری کی، ان مبارک آنسوؤں کا صدقہ اے اللہ ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی عذاب نہ دینا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنسوؤں کا صدقہ، ان کی تلاوت کا صدقہ، ان کی تکرار کا صدقہ، اے اللہ ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی عذاب نہ دے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی دن ہے جس دن صادقین کا صدق ان کو نفع دے گا۔ ینفع الصادقین صدقهم، سچوں کا یہی وہ دن ہے جس دن سچوں کا سچ ان کو فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے وہ باغیزہ، ان کے لیے وہ باغات ہیں جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اپنے رب سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فی، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمانوں کی بادشاہی اور جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آئیے انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم
أكثرهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सूरह माइदा के बाद सूरह अनआम। जिस तरीके से मैंने अपने दर्स की इब्तिदा में अर्ज़ किया कि सूरह अनआम, इस सूरत का नाम अनआम इसलिए है कि इसकी आयत नंबर 36 में और 38 में मवेशियों का जिक्र है, जिसकी वजह से इसका नाम सूरह अनआम है। और वो मवेशियों का जिक्र किस हवाले से है? वो इस हवाले से है कि चूँकि ये वो सूरह मुबारका है, ये वो सूरत है जो कि
ترتیب کے اعتبار سے پہلی مکی صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں مشرکین بسا کرتے تھے اس زمانے میں، اور مشرکین وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے جانور اور مویشی خاص کر لیے تھے کہ یہ فلاں بت کے لیے ہے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، یہ فلاں بت کے لیے ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نظریات کا رد فرمایا، اور قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 36 اور 38 میں اس کا بیان موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام انعام یعنی مویشی۔ اس صورت میں اگر اس صورت کے خلاصے کی بات کروں تو اس صورت میں کن کن چیزوں کا بیان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا بیان، جو مشرکین کو جو بات سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ یہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچیوں کو اور بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے حوالے سے جو ان میں خرابی تھی، اس سے ان کو بچایا گیا، ان کو منع کیا گیا اس عادت سے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ زمین میں گھومو اور جا کر دیکھو کہ جو لوگ ہمارا انکار کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ذرا گھومو پھرو، سیر کرو، تو تمہیں پتہ چلے کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ اسی صورت میں یہ بھی بیان ہے کہ پروردگار عز و جل کی رحمت، وہ اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رحمت الہی اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو زمانے کے مشرکین تھے جو بتوں کو پوجتے تھے، ان کا بھی بیان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کیا بات کی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی عادتوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوج رہے ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن چاند کو دیکھا، ایک دن سورج کو دیکھا، اور سورج و چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ روشن ہے، یہ اس کو پوجنا چاہیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر کہا کہ کیسے میں پوجوں، کہ سورج تو نکلا تھا، غروب ہو گیا، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یوں ان کو سمجھایا کہ خدا کی وہ ذات ہے، پروردگار کی ذات وہ ہے کہ جو تمام مخلوق کا خالق ہے، جس نے پہلی بار بھی پیدا کیا ہے اور وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب مشرکین نے قرآن سنا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پوچھا کہ آپ کہاں سے آیات لے کر آتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جبریل آتے ہیں، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اللہ کا فرشتہ مجھے آ کے آیتیں سناتا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں۔ تو مشرکین نے کہا کہ ڈائریکٹ فرشتہ ہی کیوں نہیں آ جاتا ہمارے پاس، بجائے یہ کہ فرشتہ پہلے آپ کے پاس آئے، پھر آپ کو آیت سنائے، پھر اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا ہماری ہدایت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو ہی بھیج دیتا۔ آیت نمبر 9 میں ان کی یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کوئی فرشتہ بھی بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس فرشتے کو کسی مرد کی صورت پر ہی بھیجتے، کیونکہ فرشتے تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی فرشتے کو ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تو اس کو کسی انسانی شکل میں ہی بھیجا جاتا، اسے بشریت کے ساتھ ہی بھیجا جاتا۔ رجلن کا لفظ آیا ہے، اس کو مرد ہی بنا کر بھیجا جاتا، تو پھر وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پہنتے ہیں وہ بھی یہ پہنتے ہیں، جیسے کپڑے ہم نے پہنے ایسے کپڑے انہوں نے پہنے، تو بات تو وہیں آ جاتی۔ اور پھر یہ بہت ساری چیزوں کو یوں کہہ کر انکار کر دیتے کہ جناب یہ تو فرشتہ ہے، یہ سارے کام کر سکتا ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، یہ عبادت کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ فرشتہ ہے، ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں سونا بھی ہوتا ہے، ہمیں جاگنا بھی ہوتا ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہی قوم جو ہے وہ الگ الگ طرح کے بہانے بناتی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو پریکٹیکل کر کے دکھائے کہ دین کیا ہے اور اس پر عمل کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ مستی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استہزاء اور مسخری کو جانتا ہے، اگر وہ فرشتہ بھی بھیج دیتا تب بھی یہ قوم ماننے والی نہیں تھی۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، سیرو فی الارض، زمین میں گھومو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا حال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان کی پکڑ فرمائی ہے۔ دیکھو نا کہ اصحاب فیل پر کس طریقے سے پتھر برسے، حالانکہ مشرکین سے یہ بات کوئی بہت پرانی نہیں تھی، چند سالوں پہلے کی بات تھی، ان کے اوپر پتھر برسے، وہ واقعہ تو ان کے بڑوں نے ان کو سنایا ہوگا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب جھٹلایا تو کیا عذابات ہے وہ ان کے سامنے ہے. پھر قوموں کو بندر بنا دیا گیا، قوموں پر پتھر برسے، قوموں پر جو ہے وہ طوفان آئے، تو قومیں جو ہیں وہ سمندر میں غرق ہوئیں، فرعون کی قوم. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں. اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو یہ نکلیں اور نکل کر آثار دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور وہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام کرتا ہے. قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ ان سے کہیے جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے وہ سب کس کا ہے. قل اللہ، کہو وہ اللہ کا ہے. جو بھی زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے. قل للہ، قل للہ، آپ کہیے کہ وہ اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے آپ پر، اپنے ذمہ کرم پر رحمت لے لی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر، اپنے ذمہ کرم پر رحمت لے لی ہے. یعنی پروردگار عز و جل نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ مومنین پر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے رحمت کو ذمہ کرم پر لے لیا ہے اور اس کا وعدہ کر لیا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو آج جو تم بچے ہوئے اور گھوم پھر رہے ہو، کفار کو جو مہلت مل رہی ہے، عذاب نہیں آ رہا، گناہ گاروں کو گناہوں کے باوجود سزائیں نہیں مل رہی، کوئی بندہ گناہ کرتے ہی زمین میں دھسایا نہیں جا رہا، گناہ کرنے پر آسمان سے پتھر نہیں برس رہے، تو کیوں یہ کیوں رکے ہوئے ہیں عذابات؟ اس لیے کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. لیکن یاد رکھو، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کافر کو مہلت ملی ہوئی ہے، ایک وقت تک کے لیے چھٹی ملی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی وعدہ ہے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، جہاں ہمارا وعدہ رحمت کا ہے وہیں ہمارا ایک اور وعدہ بھی ہے کہ ضرور ہم جمع کریں گے الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ اپنی ہی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں. فهم لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہیں. آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے. یعنی امت کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ پروردگار عز و جل نے جیسا خوف الہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ایسا کس کا ہو سکتا ہے؟ نبی انبیاء تو معصوم ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جو مقام ملا ہے، مقام محمود ملا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ میں بھی ڈرتا ہوں اپنے رب عز و جل سے اگر میں رب کی نافرمانی کروں جبکہ وہ معصوم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے، انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی ڈر ہے عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کا عذاب کا، قیامت کے دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ آیت بیان کی جاتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ آیت میں نے مختلف جگہوں پہ یہ پڑھا ہے کہ اس آیت کو ہر طرح کی بیماری اور وائرس اور اس سے بچاؤ کے لیے پڑھا جائے تو بڑا مفید ہے. جس طریقے سے پچھلے دنوں ڈینگی وائرس نے بڑا حملہ کیا تھا تو پوسٹ چلی تھی کہ اس آیت کا اگر ورد کریں تو مفید ہے اور علاج ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کا یہ آپ کو پوری بات بیان کروں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس کا تعلق اوپر والی آیت سے، آیت نمبر 14 سے، کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرما دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے، قیامت کے دن جس شخص سے عذاب پھیر لیا گیا، فقد رحمہ، اس پر رحمت ہو گئی، وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے. اور وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے، اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے وہ، وہی پروردگار ہے. وہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تجھے کوئی خیر پہنچائے، کوئی تجھے اچھائی پہنچے، تجھے صحت مل جائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو جو وائرس زدہ شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں تکلیف میں ہوں، ڈینگی میں ہوں یا کرونا وائرس میں ہوں، تو جو بھی تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب پروردگار عز و جل کو اس کے صفاتی نام کے ساتھ یاد کیا جائے، قدیر، خبیر، علیم، اور پھر دعا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب صفات کا ذکر کر کے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تو یہی شاید راز ہو اس کے اندر کہ یہ دعا پڑھنے سے یا یہ آیت پڑھنے سے وائرس والا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کے وائرس سے محفوظ فرمائے۔ 10ویں رکوع میں یہ ارشاد ہے کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک یا تحقیق خسارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ کذبوا بلقاء اللہ، انہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر لیا، یعنی نہیں ہمیں تو کوئی قیامت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، یہ ہم جئیں گے، موج مستی کریں گے اور مر جائیں گے اور اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں نے اپنا ہی خسارہ کیا ہے۔ کیوں؟ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، جب اچانک قیامت آئے گی نا، جب قبروں میں سے اٹھیں گے اور جب ایک دم سے قیامت آئے گی، قالوا، تو اس دن کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، ہائے حسرت، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر وہ حسرت کریں گے۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی کمر پر ڈال دیا جائے گا۔ الا ساء ما یذرون، اور وہ کیسا ہی بوجھ ہوگا، کتنا ہی برا بوجھ ہوگا جو گناہوں کا کندھوں پر یا پیٹھ پر ڈالا جائے گا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ کھیل کود ہے۔ وللدار الآخرۃ خیر، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیر، وہ بہتر ہے، للذین یتقون، وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ افلا تعقلون، اگر تم عقل والے ہو، اگر تم سمجھدار ہو تو تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخرت کا گھر ہی جو ہے وہ حقیقی گھر ہے۔ اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کے نیچے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ سے دیکھیے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آیت نمبر 34، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ وَأُوذُوا، اور جو آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، صبر کریں۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری طرف سے مدد آ جائے گی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ مدد آئے گی تو رب کریم عز و جل کی طرف سے ضرور مدد آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، جو پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ جان چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی دی ہے، اور کہ اگر آج تکلیف ہے، آج ہی آپ کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کے درمیان تھے، اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے۔ سورہ انعام کی اگر میں شان نزول کی بات کروں تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور تھے اور ایک ہی رات میں یہ پوری صورت نازل ہوئی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 6 آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں اور اس کے علاوہ باقی ساری آیتیں مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ایک ہی رات میں نازل ہوئی، ان حالات میں نازل ہوئی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا جا رہا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی جا رہی تھی۔ تو پروردگار عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ظاہر ہے کہ نبی کا تو بڑا رتبہ، بڑا درجہ ہوتا ہے، تو اتنے غریب آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں، ان سب کو آپ ایک دم امیر کیوں نہیں کر دیتے، یا ہمیں آپ امیر کر دیں، ہمیں سونے کی بستیاں دے دیں، بستیاں جو ہیں وہ سونے کی بن جائیں، ہمارے جو باغات ہیں وہ سونے کے ہو جائیں، ہمارے محلات ایسے ہو جائیں، مطلب عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لکم، آپ ان سے کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تمہیں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی تم سوال کرو وہ میں تمہیں دوں اور تم اس کے اہل بھی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بیان کی کہ آپ لوگوں سے اس طرح کہیں ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں خود سے غیب جانتا ہوں کہ ہر جو تم سوال کرو کل کیا ہونے والا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ کب ہوگا، وہ کب ہوگا، ساری چیزیں میں تمہیں بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے،
اجازت ہوگی تو میں، اذن ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ ہر چیز کے علم کا میں نے دعویٰ کیا بھی نہیں کہ مجھے ہر بات پتہ ہے، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور علم دیا جا رہا ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے، تمام کی تمام چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں سوال کیا جا سکے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور آپ ان سے یہ بھی کہیں کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، میں اس پر چلتا ہوں اور اسی کی طرف تم کو بلاتا ہوں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اب تمہاری مرضی ہے، تم اندھے بنو یا دیکھنے والے بنو۔ افلا تتفکرون، اب بھی تم تفکر نہیں کرتے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے تھے مشرکین کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں ایک یوں سمجھے کہ ایک نوٹس دے دیے کہ آپ ان کو یہ جواب دیں، آپ ان سے یہ کہیں، آپ ان سے یہ کہیں، آپ ان سے یہ کہیں، اس موقع پر یہ کہیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر موجود ہیں سورہ انعام کے اندر۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو کی آزمائش کی۔ فتنہ کا مطلب لفظی مطلب ہوتا ہے فتنے میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ فتنے میں نہیں ڈالتا بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کی بعض لوگوں سے آزمائش ہوئی۔ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا۔ جب مشرکین بڑے پیسے والے، جاہ و جلال والے، منصب والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا کہ بڑے غریب سے صحابہ، اور کپڑے بھی ان کے جو ہے وہ غریبوں والے ہیں، حلیہ بھی جو ہے وہ جو کپڑا ہے وہ ان کے پاس بوسیدہ ہے جو انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی معاشرے میں منصب ہے، کیونکہ اسلام شروع میں تو غریب لوگ ہی اسلام لا رہے تھے نا، اور مزدور طرح کے لوگ اسلام لا رہے تھے۔ تو جو بڑے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا، آپ کہتے ہیں اللہ نے فضل کیا ان پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ فضل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس طرح بھی لوگوں کی آزمائش کی کہ اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ یعنی اگر یہ ہوتا کہ ہر مسلمان ہونے والا پیسے والا ہو جاتا، آج بھی مسلمانوں کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، مگر دوسرے جو کافر ہیں ان کے ملک بھی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ ترقی یافتہ بھی ہیں، وہ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ لوگ ایسے بھی ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے پاس میڈیکل بھی ہے، ان کے پاس سہولیات بھی ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس سپیریئر ہونے کی چیزیں بھی ہیں، تمام باتیں ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ زوال میں ہے، مسلمان تکلیف میں ہے، مسلمانوں کو یوں ہے یوں ہے۔ تو یوں کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح بھی پروردگار عز و جل نے مسلمانوں کی آزمائش کی ہے۔ آزمائش اس معنی میں کہ ہر مسلمان ہونے والا شخص جاہ و جلال کا مالک ہو جائے، ہر مسلمان ہونے والا شخص پیسے والا ہو جائے، مسلمان ہوتے ہی جناب اس کو پر لگ جائے، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو لوگ مال اور جاہ و جلال کے لیے مسلمان ہونا شروع کر دیں گے۔ تو یہاں آزمائش ہے کہ رب کریم عز و جل، پروردگار عز و جل نے آزمائش یوں رکھی ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں اور ان کی غربت کو دیکھ کر بھی اسلام لائیں، کیونکہ اسلام لانا اور ایمان لانا وہ اللہ کے لیے، نہ کہ مال اور جاہ و جلال اور پیسے کے لیے۔ تو یہ بات انہوں نے کی تھی۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ تبارک و تعالی شاکرین کا علم نہیں رکھتا کہ یہ تو 7 20 25 50 لوگ جو بیٹھے ہیں یہ تو بڑے شکر کرنے والے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان کے حالات کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنے بھوکے ہیں، یہ کتنے پیاسے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے؟ تو یہ سارے ان کی باتیں تھیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جوابات بیان کیے جا رہے تھے کہ آپ ان کو یوں جواب دیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر 52 پر ختم ہوا۔ اور جب تمہارے حضور دو حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والے لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقل سلام، تو آپ ان کو سلام کریں۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان کے رب عز و جل نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت رکھی ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں، غریب لوگ آئیں اور ایمان والے ہیں، تو آپ ان کو سلام کریں، اور سلام کر کر
ये बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर तुम पर रहम फरमाएगा। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सुअन बिजहालतिन, तुम में वो लोग हो जिन्होंने पहले दौर जाहिलियत में बुरे काम किए, सुम्मा ताबा मिन बादिही, लेकिन उसके बाद तौबा भी कर ली, व अस्लहा, और अपने आप को नेक कर लिया, अपनी इस्लाह कर ली, फ़अन्नहु गफूरुर रहीम, तो परवरदिगार अज़्ज़ा वजल बड़ा गफूरुर रहीम है। इन्हीं आयत की तिलावत सुनते हैं। ये मैंने तकरीबन खुलासा जो है वो आपको 2 रुबुअ का खुलासा बयान कर दिया, यानी आधे पारे का। तो आधे पारे की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद फिर आखिरी जो रुबुअ आखिर है इंशाअल्लाह उसका खुलासा, चंद आयतों की वजाहत और फिर उसकी तिलावत इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ वजअल-अज़-ज़ुलुमाति वन-नूर थुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन तीनिन थुम्मा क़ज़ा अजलन वअजलुन मुसम्मन इन्दहु थुम्मा अंतुम तमतरून वहुव अल्लाहु फ़िस-समावाति व-फ़िल-अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व-जहरकुम वयअलमु मा तक्सिबून वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन वक़द कज़्ज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफ़ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फ़िल-अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम वअरसलना अस-समाअ अलैहिम मिदरारा वजअलना अल-अनहार तजरी मिन तहतिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअंशअना मिन बअदिहिम क़र्नन आख़रीन वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ाल الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ بكفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك
نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استأوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ کہ جو پیش آیا ان کے چچا کے ساتھ، وہ واقعہ جو ان کے چچا کے ساتھ پیش آیا، ان کے چچا کا نام تھا آزر، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ ابراہیم لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ نے بتوں کو خدا بنا لیا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم بڑی گمراہی میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا آزر کو قرآن پاک میں ابی کہا گیا، یعنی والد کہا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سے یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد تھے وہ کیا کافر تھے؟ ایسا نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد وہ کافر نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چچا تھے آزر، وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور عرب میں بھی اور عجم میں بھی چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، اہل لغت اس طرح استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ جد امجد ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک ہر نسل میں پروردگار عز و جل نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نور کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی مشرک یا کسی کافر کے ہاں نہیں رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نور اسی کے ہاں رہا کہ جو پروردگار عز و جل کا ماننے والا یا دین ابراہیمی پر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ تو آزر جو ہے وہ تھا کافر، اور وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، جس کا یہاں پر بیان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اس کو بتوں کو پوجتے ہو، بت تو ہل بھی نہیں سکتے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی خوب تو ستارے ٹمٹمانے لگے، تو کہا تم بتوں کو پوجتے ہو، ان کو پوج لو، یہ ستارے، ان سے تمہیں راستہ پتہ چلتا ہے، شہروں کی سمتیں پتہ چلتی ہیں، سمندری سفر کرنا آسان ہوتا ہے۔ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہوگا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، تو جب وہ ڈوب گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ڈوب گئے اور ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، یہ رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدنی، اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا قال لئن لم يهدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ پھر آپ نے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغۃ، سورج کو دیکھا چمکتا دمکتا، تو کہا یہ بڑا بھی ہے، چاند سے زیادہ روشن بھی ہے۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہوگا کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ سورج بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں اس سے جس کا تم جو شرک کرتے ہو، اس بات سے میں بری ہوں، بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس طرف کیا، میں نے اپنا چہرہ پروردگار عز و جل کی عظمتوں کی طرف کیا۔ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں دین حنیف پر ہوں، میں زمین و آسمانوں کے پروردگار عز و جل کی طرف اپنی نیتوں کا اور اپنی عبادت کا قبلہ کرتا ہوں، میرا منہ اس کی طرف ہے، میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کے درمیان ہونے والی بات ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام ہی سوال کرتے اور پھر خود ہی آپ جواب ارشاد فرماتے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 93 میں، 92 کے بعد 93 میں، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
ایک شخص نے جس کو مسلمہ کہا جاتا ہے، بلکہ مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یمن کے علاقے میں سے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور کہتا ہے مجھ پر وحی اترتی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اترتی، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ یہ کہتا ہے، یہ دوسرا شخص ہے، یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ دوسرے شخص کے حق میں نازل ہوا، اور وہ شخص تھا کہ جو کاتب وحی تھا، وحی لکھنے والا تھا، لیکن جب سورہ تین اتری والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لکھوا رہے ہیں کاتبان وحی کو، تو وہ لکھتے 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 جب سورت کے آخر میں پہنچا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اسے یہ وہم ہوا کہ او ہو مجھ پر بھی قرآن اترنا شروع ہو گیا، یا جیسا قرآن کا کلام ہے وہ خود بخود مجھے بھی آنا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ایسا کلام بنا سکتا ہوں، اور یہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے نکل گیا وہ شخص جو وحی کا لکھنے والا تھا۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ آج جو میرے دل پر القاء ہوا ہے وہ نور نبوت کا اثر ہے یا وحی کا نور ہے، کہ قرآن کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی میری زبان پر کوئی چیز جاری ہوگی۔ جس طرح آپ اور میں بھی کوئی نظم سنتے ہیں، تو نظم کا اگر ہم نظم سنتے رہیں تو وہ، یا کوئی بھی نعت سنتے رہیں تو اس کے اشعار، اس کے ردیف اور قافیے ہم جب سنتے رہیں غور سے، تو بعض اوقات ہمارے منہ سے بھی اس سے ملتا جلتا کوئی ایک شعر نکل جاتا ہے، وہ بے ساختہ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کو کسی بھی شعر سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے وہ کاتب وہی لکھنے والا شخص تھا، اور اس کی زبان پر جب یہ آیت جاری ہوئی نزول سے پہلے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس نے سمجھا کہ میں بھی شاید ایسا کلام بنا سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے حالانکہ اس پر وحی نہیں اترتی، ومن قال، اور ایک کہتا ہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ایسا لاؤں گا جیسا اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، میں بھی ایسا ہی قرآن لاؤں گا، یا میں بھی ایسا ہی کلام لاؤں گا جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ ولو تری اذ الظالمون، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، فی غمرات الموت، موت کے وقت آپ ان کو دیکھیں گے، تکلیف میں دیکھیں گے، ان کو بے چینی میں دیکھیں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، ملائکہ نے، فرشتوں نے اپنے بازو بچھائے ہوئے ہوں گے، اپنے پر بچھائے ہوں گے ان کو عذاب دینے کے لیے، اور ان کی تکلیف کا حال آپ دیکھیں گے۔ اخرجوا انفسکم، اور وہ ملائکہ اور وہ فرشتے ان کافروں سے کہیں گے، ان کی روحوں سے کہیں گے کہ نکلو اس جسم سے، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن ہم تم کو عذاب کی جزا دیں گے، عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کنتم، آج کے دن ہم تم کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے جو تم کہا کرتے تھے، علی اللہ غیر الحق، اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ جو تم باتیں کیا کرتے تھے، بری باتیں کیا کرتے تھے، آج اس کا مزہ ہم تم کو چکھائیں گے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم پروردگار عز و جل کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، تو آج عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی پر جو ہے وہ 17ویں اپنا 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اس پر 7ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ 7ویں پارے کے ربع آخر کی انشاءاللہ ہم تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط
صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. यूँ अल्हम्दुलिल्लाह
ساتویں پارے کی تلاوت اختتام کو پہنچی. الحمد للہ رب العالمین.